Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو ود مسعود حسن کے ساتھ۔ ہمارے چینل نیوز ویو کو سبسکرائب کیجیے، کومنٹ کا اظہار کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ پاکستان کی سیاست اس وقت فل گرم ہے اور کہہ لیں کہ اپوزیشن اور حکومتی پارٹی میں کہہ لیں کہ رسا کشی جاری ہے اور طریقے عدم تعاون جو عدم اعتماد ہے وہ بھی کہہ لیں کہ اسمبلی میں جمع کروانے کے لیے حالات اور واقعات بہت ہی کہہ لیں کہ گرم ہوئے پڑے ہیں۔ اپوزیشن بھی اپنا فل زور لگا رہی ہے اور حکومت کی جماعتیں بھی اپنا فل زور لگا رہی ہیں۔ مائنڈ گیم چل رہی ہے۔ حکومت کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں ہاریں گے اور اپوزیشن کی جماعت کہہ رہی ہے ہم بھی نہیں ہاریں گے۔ تو اس صورتحال میں کیا اکسش و پنج کیا حالات ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری طرف آ جائیں، کوئی کہہ رہے ہیں جی ہماری طرف آ جائیں، اور پیسہ بھی بہت استعمال کیا جا رہا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے کئی جگہ پہ یہ بتایا کہ ہمارے وزیروں کو خریدنے کے لیے بہت سارا پیسہ کہہ کے استعمال کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ پیسہ بیرونی پیسہ میرے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور بیرونی لوگ میرے خلاف جو سے ہیں کہہ لیں کہ یہ محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم اب جو سے میں اگر یہ طریقے میں کے مسائل سے نکل جاتا ہوں تو پھر میں انشاءاللہ جو بھی ہوگا کہ کہہ لیں کہ انہوں نے زرداری کو کہہ لیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کو آڑے ہاتھوں سے لوں گا اور ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں جس طرح بھی ان کو کہہ لیں کہ انہوں نے خاص استعمال کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے پچھلے اپنے جلسوں میں اور عوام کے ساتھ انہوں نے اپنی گفتگو بھی جاری کر دی، جلسے کرنے بھی شروع کر دیے اور عوام کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں کہہ لیں کہ اب پاکستان میں 23 مارچ کے حوالے سے جو پریڈ ہے اس کے اندر سعودی شہزادے بھی آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے سارے انتظامات کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر OIC کا اجلاس بھی ہے پاکستان میں۔ تو یہ تمام معاملات اگر حکومت اس سے پہلے اگر طریقے عدم تعاون کے مسائل سے عدم اعتماد کی صورت سے وہ نکل جاتی ہے تحریک سے، تو ایک اچھا کہہ لیں کہ ان کے لیے ایک سلسلہ چل جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ تو حکومت یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنا جلد از جلد کہہ رہے ہیں جو سا کہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں تاکہ یہ اس معاملے پہ ڈبیٹ جلد از جلد شروع کر جا سکے اور اس معاملے کو جلدی حل کیا جا سکے۔ لیکن جی جہانگیر ترین صاحبہ کی جو بہن ہے ان کا بیان بھی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کبھی عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے اور امید کرتے ہیں کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہوں گے، نہ ہی کبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ PTI سے علیحدہ ہے، لیکن ان کے خلاف جو مقدمات چلے تھے اس کی وجہ سے وہ خفا ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح علیم خان صاحب کا جو ان سے کہنے کہ ان کو بھی پارٹی میں جو تقسیم پیدا ہوئی وہ اختلافات کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ فل کوشش ہے کہ ان تمام معاملات کو اچھی طریقے سے حل کر لیں۔ اسی حوالے سے عمران خان صاحب MQM کے مرکز میں بھی گئے، وہاں سے MQM کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان سے ملاقات کی انہوں نے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ان سے معاملات ہیں وہ بھی عمران خان سے طے کر رہے ہیں۔ تمام صورتحال میں عمران خان صاحب کا یہ بیان بھی آ رہا ہے کہ وہ مائنڈ گیم جو بہت اچھی طریقے سے کھیلتے ہیں اور وہ پریشر میں زیادہ اچھی طرح پلے کرتے ہیں، اور اس طرح کہہ لیں کہ پاکستان کی جو کہہ لیں کہ مہنگائی ہے اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ وہاں بہت پریشانی، جس کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ جو زیادہ لوگ ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے شامل نہیں ہو رہے۔ مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کیونکہ عالمی دنیا میں مہنگائی چل رہی ہے، تو جس کی وجہ سے پاکستان پہ بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس وقت بھی مہنگائی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کچھ پیسہ لگا کے اس مہنگائی کو روکنے کی کوشش کی اور ابھی تک نہیں بڑھ رہی، لیکن آنے والے دنوں میں یہ مہنگائی بہت حد تک بڑھے گی۔ میں آپ کو اس چیز کا بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس پہ ہم جلد از جلد ویڈیو بھی بنائیں گے، کیونکہ یہ جب ہم نے روکی ہوئی ہے تو یہ جب عمران خان کی حکومت یہ جاتی ہے جو کوئی دوسرا بندہ نہیں آتا ہے تو وہی سارے معاملات خراب ہوں گے، جو سے ہمارے مذاکرات چلے چائنا کے، کیونکہ پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کہہ لیں کہ اپنے بیرونی ہاتھوں کا ذریعے سے کہہ لیں کہ وہ انوالو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنے زیادہ فیصلے نہیں کر سکے اور کہیں نہ کہیں کہہ لیں کہ جو مسائل ہیں وہ پھر جنم لے سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ معاملات جاری رہیں گے، لیکن اگر یہ حکومت جاتی ہے جو عارضی حکومت آئے گی سال کے لیے آئے گی، اس دوران جو مہنگائی ہوگی یا جو چیزیں ہوں گی وہ بڑھیں گی، کیونکہ اس دوران کوئی پالیسی تو بن نہیں سکے گی جس کی وجہ سے یہ مسائل جنم لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر بہت سے ممالک کے جو وزارت خارجہ کے بندے آئیں گے، جو وزیر آئیں گے، ان کو پھر کہہ لیں کہ آپ سارا ان کو انتظام کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے سیکورٹی کے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں دوسری جو سی بنانی پڑتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ حکومت اگر اس سے پہلے حکومت جو تحریک ہے اس کے بارے میں اگر اجلاس بلا لیتی ہے اور اس سے پہلے مسائل کو حل کر لی تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ مسائل بعد میں جا کے حل کرتے ہیں اگر 23 مارچ کے بعد، تو یہ مسئلہ جو پورا مسئلہ 21 دنوں میں حل ہوتا ہے، جو عدم اعتماد کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد تک 21 دنوں تک جو پیریڈ ہے یہ جاری رہتا ہے۔ 21 دنوں سے پہلے اگر آپ حل کرتے ہیں تو آپ کے پھر یہ دو جو معاملات ہیں ان میں تھوڑی بہت ہی کہہ لیں کہ مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دونوں ٹیمیں آپس میں کہہ لیں کہ بڑے بڑے چہرے آپ کو اپوزیشن کی طرف سے نظر آئیں گے، جس میں کہہ لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، اس کے علاوہ نون لیگ ہے جس کے اندر شہباز شریف اور نواز شریف صاحب شامل ہیں۔ تو یہ
تینوں پارٹیاں مل کے عمران خان کے اوپر کہنے کی چڑھائی کیے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا اچھی طرح مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر عمران خان صاحب کا جو گروپ ہے، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ بھی ناراض ہے، اس کو بھی منانا ہے۔ تو یہ تمام معاملات جو دیکھے جائیں تو کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف تھوڑا سا جو ہے ان کے خلاف فیصلہ جاتا ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب نے کچھ حکمت عملی بنائی ہے جس کی بنا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے، اور اچھے طریقے سے کہہ لیں کہ یہ جو سی ہماری مقابلہ ہے یہ ہم اچھی طریقے سے جیتیں گے۔ دیکھتے ہیں جی اونٹ کس کر بیٹھتا ہے، یہ اصحاب کی جنگ ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں، اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے، آپ ہماری طرف آ جائیں، اور نمبرز گیم جاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنے حکمران ہیں، حکومت والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ اتنے کہہ لیں کہ وزیر ہیں۔ یہ تمام چیزیں کہہ لیں کہ آپ کو پتہ لگے گی جب یہ اس کے بارے میں کوئی جو حتمی فیصلہ آئے گا، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں رکھیے گا مجھے ضرور یاد۔ اللہ حافظ۔